اگر محسن نقوی صاحب کی بات کریں تو داخلہ کا قلمدان یقیناً ایک بڑا ہے، ایک چیلنجنگ ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے تھی یا ایسی تقرری ہونی چاہیے تھی جو کہ اس کے مطابق ہوتی؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب کا تعلق تو نون لیگ سے بھی نہیں ہے اور کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے، وہ میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک خاصے عرصے تک وہ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ رہے اور ان کی یہاں پہ ان کی ایک لحاظ سے اچھی شہرت تھی کہ انہوں نے ترقیاتی کام کروائے اور ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں لگا جیسا کہ عام طور پہ وزیر اعلیٰ پہ لگ جاتا ہے کرپشن وغیرہ کا، تو ایک صاف ستھرا ان کا امیج رہا، لیکن یہ کہ انہوں نے بہت سختی کی تحریک انصاف پر، تو اب ان کے وزارت داخلہ میں آنے سے یہ میسج جاتا ہے کہ پنجاب میں فوکس ہے اور پنجاب میں تحریک انصاف پر جو ہے مزید سختی ہو سکتی ہے، اور وزارت داخلہ ہی چونکہ امن و امان کی صورتحال اور یہ جو بھی پکڑ دھکڑ یا جو بھی مقدمات ہوتے ہیں انہیں ڈیل کرتی ہے، ایف آئی اے کو بھی اس ڈیل کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے اور جو بھی چیلنجز امن و امان کے ہوں گے وہ ان کے ذریعے ڈیل کیے جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ ریاست کا اعتماد حاصل ہے۔ اور دوسرے جو ہیں احد چیمہ صاحب، وہ ایک سرکاری افسر تھے ڈی ایم جی کے اور بہت ہی قریب سمجھے جاتے تھے شریف خاندان کے اور سمجھے جاتے ہیں، ان کے اوپر کرپشن چارجز بھی لگے، بہت حد تک نیب انکوائریاں بھی ہوئیں جس سے وہ بعد میں بری ہو گئے۔ تو احد چیمہ جو ہیں وہ بہت ہی کلوز ہیں شہباز شریف کے اور ایک طرح سے ان کو اپنے گھر کا فرد ہی شریف فیملی سمجھتی ہے، تو جو سرکاری افسران کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن چلاتی ہے، تو اس لیے ان کو جو سرکاری افسران ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے یا وہ ان کی سپرویژن کے لیے ان کو شامل کیا گیا، اسی لیے شامل کیا گیا ہے۔ یہ تو ان کی کارکردگی سے پتہ چلے گا، کچھ ٹیکنوکریٹک سی بھی اس میں فیلنگ آتی ہے اس کو دیکھ کر کہ اورنگزیب صاحب ایک بڑے بینکر ہیں اور نامور بینکر ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے، اسحاق ڈار کی بجائے ان کو وزارت خزانہ سونپی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان میں رجحان رہا ہے کہ بینکرز کے ذریعے وزارت خزانہ چلائی جائے، جیسے شوکت کریم تھے یا شوکت عزیز تھے ماضی میں، اور اب جو اورنگزیب صاحب آئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ماضی میں تو کوئی ایسا کارنامہ معذرت، لیکن ماضی میں بھی یہ جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے وہ خاطر خواہ کامیابی تو نہیں ان میں مل پائی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو ماضی میں تو کوئی ایسا کارنامہ وہ انجام نہیں دے سکے کہ جس سے پاکستان کی معیشت ترقی کرے، بلکہ مقروضی ہوتا چلا گیا ملک۔ ابھی بھی خبر یہی ہے کہ پچھلے 7 مہینے میں 4 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے قرضوں میں، اور یہ جو قرضے اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی پاکستان کو اپنی سروائیول کے لیے 10-12 ارب ڈالر جو ہیں جون تک چاہیے ہوں گے، تو قرضے تو لینا پڑیں گے، یورو بانڈ کے ذریعے، سکوک بانڈ کے ذریعے، غیر ملکی جو چائنا ہے، سعودی عرب ہے، ان سے ہم رول اوور کراتے ہیں جو قرضے لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ عوام کو بتانے کی باتیں ہیں کہ جی ہمارا ایجنڈا ہے مہنگائی کو قابو کرنا۔ مہنگائی تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، کیا اس میں 65-70 روپے یونٹ تو بجلی کا ہو گیا ہے، جس کا 4-5 ہزار روپے کا گیس کا بل آتا تھا وہ اب 40-50 ہزار روپے کا آ رہا ہے۔ تو اس وقت جو یہ کابینہ ہے اس میں محسن نقوی صاحب بھی شامل ہوئے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نگران، تو اس سے تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایک غیر جانبدار جو نگران وزیر اعلیٰ کا تصور تھا وہ تو مجروح ہوا، اور انہوں نے ایک سیاسی حکومت میں شمولیت اختیار کر لی فوراً ہی، اور وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، تو اس سے تو کوئی اچھا امیج نہیں پیدا ہوا ہے۔ بہرحال سرفراز بگٹی صاحب بھی جو ہے وہ نگراں حکومت کا حصہ تھے، لیکن انہوں نے استعفیٰ دیا اور اب وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا کہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے، اب اسحاق ڈار صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو وہ خزانہ کے وزیر رہ چکے ہیں، پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے، تو یہ جو خارجہ کی وزارت ہے وہ کتنی چیلنجنگ ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ چیلنجنگ تو ہوگی، پاکستان کے تعلقات نہ انڈیا سے اچھے ہیں، نہ ایران سے بھی سرد مہری ہے، افغانستان سے بھی تعلقات میں کشیدگی ہے کیونکہ وہاں سے دہشت گردی کا ہمیں چیلنج درپیش ہے، سوائے چین کے ہمارے تمام ہمسایہ ممالک سے جو تعلقات ہیں وہ خوشگوار نہیں ہیں، اور امریکہ سے بھی پرابلمز ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسحاق ڈار جو ہیں ان کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے فارن پالیسی میں، لیکن وہ شریف فیملی کے بہت قریب ہیں، نواز شریف کے بہت قریب ہیں، تو ان کا انہیں اعتماد حاصل ہے. ہو سکتا ہے کہ انہیں جو بھی گائیڈنس نواز شریف سے ملے، اور جو نواز شریف جو ہیں وہ ان کے لیے جو خطوط جو ہیں وہ متعین کریں، وہ ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اس سے بہرحال یہ میسج آتا ہے کہ چونکہ اسحاق ڈار کا زیادہ تجربہ جو ہے وہ معیشت کا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہوگی اس میں بھی معیشت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، اور وہ ان کی کوشش ہوگی کہ خارجہ تعلقات کو اس طرح سے استوار کیا جائے کہ پاکستان کی جو معاشی معاملات ہیں ان میں بہتری آ سکے. تو اس سے ایک میسج یہ ملتا ہے. لیکن یہ کہ جو خارجہ پالیسی کی ایک نزاکتیں ہیں اور جو اس کی سوفسٹیکیشن ہے، وہ تو انہیں بہرحال اب جب وہ اس عہدے پہ براجمان ہوئے ہیں وہ اسے سیکھیں گے، کیونکہ پہلے تو ان کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے. البتہ طارق فاطمی جو ہیں وہ ایک تجربے کار آدمی ہیں.